اس کو بھی کچھ فائدہ ملے۔ آج ہر ایک شخص خود پرست بنا بیٹھا ہے، اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی مفاد پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ہیلپ کرتا ہے، ہیلپ چھوڑ دیجئے، اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، تو اس میں بھی اس کا مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص گاڑی لیتا ہے تو اس میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ بغیر کسی مفاد کے آج کا انسان کسی چیز کو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ایسا زمانہ ہے کہ جدھر بھی نظر اٹھائیے ہر طرف آپ کو فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے۔ یہ ایسا زمانہ ہے کہ یہ ہر شخص آپ کو خود پرست نظر آتا ہوا دکھے گا۔ یہ مادیت پرستی کا دور ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے پرفتن دور میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں، اس مادیت پرستی کے دور میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کی مجلس کا انعقاد کیوں کریں؟ ہم اولیاء کرام کو ایصال ثواب کیوں کریں؟ ہم اولیاء کرام کے نام پر محفلیں منعقد کیوں کریں؟ کیا اولیاء کرام کے نام پر محفل منعقد کرنے سے ہمیں اجر ملے گا؟ کیا اولیاء کرام کے نام پر ایصال ثواب کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا؟ کیا اولیاء کرام کے نام پر جلسے منعقد کرنے سے ہمیں کوئی ثواب ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس پرفتن دور میں یہ سب سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس پرفتن ماحول میں یہ سوالات، ان تمام سوالات کو اٹھایا جا رہا ہے، اور ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، ہم اولیاء کرام کا میلاد مناتے ہیں، گویا کہ ہم شرک کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اس قرآن سے کہ جس کے بارے میں خدا وحدہ لا شریک خود ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں خدا نے خود ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں خدا وحدہ لا شریک خود ارشاد فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، ھدی ورحمۃ للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آگے اس قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا تو اتنا تو بتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اے قرآن، آگے ہم قرآن سے دریافت کرتے ہیں کہ اے قرآن، تجھے اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تجھے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ تجھ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو ذرا ہمیں اتنا تو بتا کہ اللہ اکبر، ہم اولیاء کرام کا کے نام پر محفلیں منعقد کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر ثواب ملے گا؟ ہم اولیاء کرام کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر ثواب ملے گا؟ کیا ہم اولیاء کرام کے نام پر جشن مناتے ہیں، ہم اولیاء کرام کے نام پر جلسے منعقد کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، ان تمام سوالات کو ہم قرآن کے سامنے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا تو ان سوالوں کے جواب تو دے، ان سوالاتوں کے جوابات تو ذرا ہمیں عنایت فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، آپ حضرات توجہ میری طرف کریں۔ یہاں قرآن مقدس صدیق نہیں فرما رہا ہے، اصطفیٰ نہیں فرما رہا ہے، خلیل کی جمع اخلاء ارشاد فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اخلاء کسے کہتے ہیں؟ صدیق تو ہر ایرے گہرے دوست کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اخلاء ہر ایرے گہرے دوست کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اس دوست کو کہا جاتا ہے جو دوستی میں انتہا کو پہنچ گیا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے گہرے دوست ہوں گے وہ سب سے بڑے کٹر دشمن بنے بیٹھے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کون سا قیامت؟ قیامت ہے کیا؟ یہ قیامت کیا چیز ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں،
میں آپ کو بتاتا چلوں یہ قیامت ہے کیا. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں خود قرآن ارشاد فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ, یہ قیامت وہی چیز ہے جو واقع ہو کے رہے گی. لیس لوقعتها کاذبہ, اور اس کے واقع ہونے میں کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, یہ قیامت ہے کیا؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں اللہ اکبر جس دن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قرآن ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابی, اپنے ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ, اللہ اکبر اپنی زوجہ سے بھاگے گا, اور اسی طرح لکل تمام انسانوں سے وہ بھاگے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, جس دن زمین تھرتھرا جائے گی, اللہ اکبر, واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے خزانے اکھڑ دے گی. بان ربک اوحالها, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے, تمہارے خدا نے اس کی طرف وحی کی ہوگی. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ قیامت ہے کیا؟ تو خود قرآن ارشاد فرماتا ہے قیامت اس دن کو کہتے ہیں اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمہاری زبانوں پر تالا لگا دیا جائے گا, تمہاری ہاتھیں تمہارے خلاف گواہی دیتی ہوئی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گے, تمہارا پورا شریر تمہارے خلاف گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا. قیامت اس دن کو کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس دن ہر انسان اللہ اکبر اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قیامت اس دن کو کہتے ہیں اللہ اکبر. اسی قیامت کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کہ اس دن دوست, گہرے دوست بھی, اپنے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے کٹر دشمن بنتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی کسی کا پرسان ہاتھ نہ ہوگا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا ربی اس دن کام کون آئے گا؟ اللہ اکبر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کام آنے والا کون ہے؟ تو اللہ اکبر قرآن خود ارشاد فرماتا ہے الا المتقین, مگر متقین, الا المتقین, سوائے متقین کی. تو آج یہ قرآن اس سے پوچھ رہی ہے کہ یہ متقین کون ہے؟ تو قرآن خود ارشاد فرماتا ہے اس کو تفسیر بالقرآن, تفسیر القرآن بالقرآن, تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں. یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے, اور یہ تفسیر کی سب سے اعلیٰ منزلت کا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جس دن گہرے دوست بھی اپنے کٹر دشمن بنے بیٹھے ہوں گے, اس دن کے بارے میں قرآن ارشاد فرما رہا ہے صرف متقین کام آئیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ متقین ہیں کون؟ تو قرآن ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون, یعنی اولیاء کی متقین ہیں. یعنی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اولیاء کرام کے نام پر یہ سارے ثواب کرنے سے کیا فائدہ ہے, اولیاء کرام کے نام پر جلسے منعقد کرنے سے کیا فائدہ ہے, تو میں ان کو کہنا چاہوں گا ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو قرآن کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن گہرے دوست بھی کٹر پر دشمن بن جائیں گے, لیکن سوائے اولیاء کے, اولیاء کی اس دن کام آنے والے ہیں. تو یہ تو اولیاء کی شان ہے, لیکن وہ ولی جو ولیوں کا سردار ہے, لیکن وہ ولی اللہ اکبر جو شہر جیلان میں پیدا ہوتا ہے, اللہ اکبر جو قطب الاقطاب ہے, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب میرے امام نے ان کی یہ شان دیکھی اپنے قلم کو چپس دیا اور ارشاد فرمایا واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچے ہو کے سنے اسے قدمانہ تیرا, اور قسمیں دیتے کہ کھلاتا آگے پلاتا آگے تجھے, قسمیں دیتے کہ کھلاتا آگے پلاتا آگے تجھے, پیارا انداز تیرا چاندنے والا تیرا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ اولیاء کرام کے نام پر